سورۃ النمل کی آیت نمبر 54 تا 59 تلاوت کی گئی ہے۔ 19واں پارہ مکمل ہوا ہے اور 20ویں پارے کی ابتدا انشاءاللہ کل ہو جائے گی۔ گزشتہ درس میں حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر تھا کہ باوجود طاقت قوت کے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو نیست و نابود کر دیا، اس لیے کہ پیغمبر اور دعوت پیغمبر کی مخالفت پر کمر باندھ لی تھی۔ آج کے درس میں جو آیات پڑھی گئی ہیں یہ مضمون پہلے بھی بیان ہوا ہے۔ لوط علیہ السلام کو جس قوم کی طرف بھیجا گیا وہ ہم جنس پرستی میں مبتلا تھے، اور یہ اللہ کی نظر میں بہت بڑا جرم ہے، اس لیے کہ عادات قبیحہ میں سے ہے، فطرت سے ہٹ کر طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے ملعون من اتی امرأتہ فی دبرہا، کہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس شخص پر جو اپنی بیوی کو غلط طور پر استعمال کرے، اپنی بیوی کو۔ اور لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس سے دور ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کے سائے میں نہیں آئے گا۔ تو وہ بندہ جو اپنے ہم جنس لوگوں کے ساتھ یہ برا عمل کرے، حدیث میں اس کے لیے قتل کا حکم ہے، اسے قتل کر دیا جائے، معاشرے کو خراب کرے گا۔ یہ سلسلہ شروع ہوا تھا لوط علیہ السلام کی قوم سے، اور وہاں سے پھر بڑھتے بڑھتے عروج پکڑتا گیا۔ ہمارے زمانے میں عورتوں کے لیے بھی قوانین بن رہے ہیں، مردوں کے لیے بھی قوانین بن رہے ہیں۔ یہ فطرت کی خلاف ورزی ہے۔ اس میں بعض اسباب ظاہری طور پر دخل رکھتے ہیں، نکاح میں تاخیر کرنا، بچوں کی شادیاں نہ کروانا، یہ بھی اس کا ایک بڑا سبب ہے۔ اگر نکاح جلدی ہو تو اللہ تعالیٰ بندے کی بہت سارے گناہوں سے ویسے ہی حفاظت کر لیتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں یہ ذہن بن گیا ہے کہ بچہ خود کمائے گا، خود کھائے گا، اور پھر اس کے بعد ہمیں بھی کھلائے گا تو ہم شادی کریں گے۔ بہت غلط طریقہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری رکھی ہے، اس کو جتنا جلد پورا کر لیا جائے یہ اولاد کے لیے اور والدین کے لیے بہتر ہے، خاص طور پہ ہمارے زمانے میں فتنے کا دور ہے۔ تو ان لوگوں نے جب دیکھا لوط علیہ السلام ہمیں منع کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ بڑا پاک صاف نیک آدمی بنتا ہے، اس کو اپنی بستی سے نکال دو۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری بستی کو تباہ کر دیا، پتھر برسائے اور اس پوری بستی کا نام و نشان مٹ گیا۔ اس پر اس پارے کا اختتام ہے۔ آخر میں ایک الگ مضمون بیان ہوا ہے، آپ حضرات ترجمہ بھی دیکھ لیں۔ فرمایا وَلُوطًا، اور یاد کرو لوط علیہ السلام کو، اذ قال لقومہ، جب فرمایا انہوں نے اپنی قوم سے، اتأتون الفاحشۃ وانتم تبصرون، کہ تم بے حیائی کا کام کرتے ہو باوجود اس کے کہ تم بصیرت رکھتے ہو، دیکھ رہے ہو۔ کھلم کھلا ان کے اندر بے حیائی رائج تھی۔ حدیث میں ہے کہ قرب قیامت میں بے حیائی اتنی پھیل جائے گی کہ نیک آدمی وہ سمجھا جائے گا کہ جو دو آدمیوں سے یہ کہے کہ یہاں یہ بے حیائی کا کام نہ کریں، تھوڑا پردے میں ہو کر کریں، یہ کیفیت ہوگی۔ ان لوگوں کے اندر یہ بے حیائی اتنی عام تھی کہ یہ کھلم کھلا ایک دوسرے کے سامنے بے حیائی کا ارتکاب کرتے تھے۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً، تم آتے ہو مردوں کے پاس للچاتے ہوئے، مِن دُونِ النِّسَاء، عورتوں سے ہٹ کر، بل انتم قوم تجہلون، تم لوگ جاہل لوگ ہو۔ یہ جہالت کی علامت ہے کہ اللہ نے فطرتاً انسان کے لیے جو رغبت رکھی ہے وہ رکھی ہے عورت کی طرف، نکاح کرے، عورت کے ساتھ زندگی گزارے۔ اس سے ہٹ کر اگر کوئی شخص کوئی راستہ اختیار کرتا ہے تو یہ جانوروں والا طریقہ کار ہے۔ جانور بھی اس طرح نہیں کرتے، جانوروں میں بھی ہم جنس پرستی کا سلسلہ نہیں ہوتا۔ فرمایا فما کان جواب قومہ، قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا، اخرجوا آل لوط من قریتکم، نکال دو لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو، ان کے ماننے والوں کو اپنی بستی سے۔ انہم اناس یتطہرون،
یہ لوگ ہیں جو بڑے پاک بنے پھرتے ہیں، اپنے آپ کو پاک صاف کہتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں کوئی اگر نیکی کی بات کرے تو اس کو ہم بھی یہی جواب دیتے ہیں، تو بڑا حاجی ثناء اللہ، یہی کہتے ہیں، تو بڑا حاجی ثناء اللہ ہے۔ یہ قوم لوط کا بھی یہی جواب تھا، یہ بڑے نیک لوگ ہیں بھائی، یہ تانا دے رہے ہیں لوط علیہ السلام کو۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، بس ہم نے نجات دے دی ان کو اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی بیوی کے۔ یہ بیوی اپنی قوم سے ملی ہوئی تھی، کافر تھی۔ انبیاء علیہ السلام کی بیویاں، ایسا تو ہوا ہے کہ وہ کافر ہوں لیکن نبی کی بیوی زانیہ نہیں ہوتی۔ نبی کی بیوی وہ کبھی بھی زانیہ نہیں ہوگی، یہ ممکن ہے کہ وہ کافر ہو، اور ممکن کیا ہے، ایسا ہوا ہے کہ نبی کی بیوی ہے اور کافر ہے۔ تو فرمایا قدرناها من الغابرین، ہم نے مقرر کر دیا تھا اس کے بارے میں کہ یہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی اور عذاب میں ماری جائے گی۔ امطرنا علیہم مطرا، ہم نے ان پر بارش برسائی، خاص بارش، اور وہ بارش پتھروں کی بارش تھی۔ دوسری جگہ صراحت فامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل منضود فساء مطر المنذرین، بہت بری بارش تھی ڈرائے ہوئے لوگوں کی، کہ جن کو ڈرایا گیا تھا ان پر جب بارش برسائی گئی تو وہ بہت بری بارش تھی، پتھروں کی بارش تھی، وہ کوئی اچھی بارش تو نہیں۔ قل، آپ کہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلامتی ہو، رحمت کاملہ ہو ان بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان لوگوں میں سے بنایا کہ جو عذاب سے محفوظ ہیں۔ حدیث میں ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ کی امت پر عمومی عذاب نہیں آئے گا کہ سارے ایک ساتھ مٹ جائیں۔ بعض لوگ اس کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ اس امت پر عذاب آئے گا ہی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پہلی امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ شام کو سزا کا کہا گیا، عام طور پر صبح کے جو اوقات ہیں، آپ قرآن میں غور کریں، صبح کے جو اوقات ہیں اس میں امتوں کو ختم کیا گیا ہے۔ فساء صباح المنذرین۔ اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا عذاب کلی طور پر نہیں ہوگا، بس کہ صبح ساری امت مسلمہ ختم ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ ٹکڑوں کی صورت میں مختلف علاقوں میں عذاب کا آنا، وہ حدیث کے جس حدیث میں عذاب سے معمونیت کا ذکر ہے اس کے خلاف نہیں، پوری امت ختم ہو جائے ایسا نہیں۔ تو آپ شکر ادا کریں، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے آپ کی امت کو کلی طور پر عذاب سے بچا لیا۔ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہ کے چنے ہوئے بندوں پر سلامتی ہو۔ اس سے مراد انبیاء ہیں۔ دوسری جگہ ہے وسلام علی المرسلین، سورہ صافات کے آخر میں ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں ہے کہ یہاں پر چنے ہوئے بندوں سے مراد صحابہ ہے، کہ سلامتی ہو، رحمت کاملہ ہو ان بندوں پر جن کو اللہ نے چنا ہے۔ اور اس مضمون کی تائید ہوتی ہے سورہ حجرات کی آیت سے، جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ہے، اس کی تائید ہوتی ہے سورہ حجرات کے مضمون سے، کہ جس میں صحابہ کے متعلق فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اللَّهُ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، کہ اللہ نے ایک جماعت ایسی چنی ہے، ایسی جماعت منتخب کی ہے جو پیغمبر کے ساتھ رہتی ہے، ان کے دل ایمان کی طرف راغب ہیں، کفر اور فسق و فجور اور نافرمانی یہ ان کے لیے ناپسندیدہ کر دی گئی ہے،
یہ اللہ کے لیے چنی ہوئی جماعت ہے، جن کو منتخب کیا گیا ہے۔ حدیث میں بھی ہے اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اختارہم اللہ، جن کو اللہ نے چنا ہے، اللہ نے ان کو اختیار فرمایا ہے۔ تو اسی لیے مفسرین کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ سلام کے جو صیغے ہیں جیسے علیہ السلام، یہ انبیاء کے لیے بھی بولا جائے گا، انبیاء کے لیے تو بولا ہی جاتا ہے، لیکن صحابی کے لیے بھی علیہ السلام کہا جا سکتا ہے اس آیت کی وجہ سے۔ لیکن عام طور پر فقہاء نے اس بات کو یوں بیان فرمایا ہے کہ علیہ السلام یہ انبیاء کے لیے خاص ہے، اور ضمناً اگر صحابہ یا تابعین کے لیے بول دیا جائے تو اس کی گنجائش ہے۔ مثلا ایک نبی کا ذکر ہے اور اس کے ساتھ چند صحابہ یا چند تابعین کا ذکر ہے تو سب کے لیے علیہ السلام کہہ سکتے ہیں، ورنہ انبیاء کے لیے خاص طور پر اہل سنت والجماعت میں یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ غیر نبی کے لیے اگر بولا جائے گا تو اس میں پھر نبوت کا شبہ یا نبوت سے اس غیر نبی کو اوپر سمجھنے والے لوگ اگر بولیں تو یہ دلیل ہوگی اس بات کی کہ علیہ السلام کا لفظ وہ اپنے غیر محل میں استعمال ہو رہا ہے، ورنہ صحابہ کے لیے اگر اس لیے بولا جا رہا ہے کہ قرآن میں ان کو چنے ہوئے لوگ کہا گیا ہے، اس کے لیے سلامتی کا لفظ استعمال ہوا ہے، بول سکتے ہیں اللہ خیر اما یشرکون، اللہ بہتر ہے، اللہ اچھا ہے ان چیزوں سے کہ جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ کون بہتر ہے، اللہ یا وہ چیزیں؟ ایک سوال ہے قرآن نے کیا کہ بندہ یہ فیصلہ کرے کہ اللہ اس کے لیے بہتر ہے یا اللہ سے ہٹ کر جس مخلوق کی وجہ سے یہ شرک کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس کے بارے میں سوچے بیٹھ کر۔ اور ضابطہ یہ ہے کہ جس کے احسانات ہوتے ہیں گن اسی کے گائے جاتے ہیں۔ اردو میں کہتے ہیں نا، جس کا کھائیے اس کے گن گائیے۔ کائنات میں سب سے زیادہ احسانات بندے پر اللہ کے ہیں، اللہ کے احسانات اتنے ہیں کہ گن نہیں سکتا۔ ان احسانات کا اگلے پارے میں تعارف کروایا گیا ہے، 5-7 آیات ہیں لگاتار، ان میں ذکر ہے کہ اللہ نے یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا۔ کوئی ہے اللہ کے ساتھ؟ اللہ نے یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، کوئی ہے اللہ کے ساتھ؟ اللہ یوں پریشانی سے نکالتا ہے، یوں دعائیں سنتا ہے، یوں کرتا ہے، یوں کرتا ہے، اللہ نجات دے دیتا ہے غموں سے، ہے کوئی اللہ کے ساتھ؟ تو قرآن نے سوالیہ انداز میں پوچھا ہے، اور اس کا جواب بندہ اگر دل سے دینا چاہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی چیز بہتر نہیں ہے انسان کے لیے۔ یہی اس کی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔